इस कहानी में लोग खामोश रहते हैं क्योंकि एक खौफनाक शैतान आवाज निकालने वाले को मार देता है। लेकिन ये शैतान कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, हम ये सब इस कहानी में देखेंगे। ये फिल्म तबाही के बाद की दुनिया दिखाकर शुरू होती है। यहाँ सिर्फ चंद लोग जिंदा बचे हैं। जंगल में हम अज़राइल नामी लड़की को देखते हैं जो पौधे के फूल तोड़ रही है। अचानक जंगल की खामोशी में एक अजीब आवाज गूंजती है जिससे वो डर जाती है। इस दौरान अज़राइल अपने दोस्त को देखती है जो आग जलाकर बैठा है। अज़राइल फौरन आग बुझा देती है और इसे खामोश रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर छोटी सी आवाज मौत का पैगाम है। क्योंकि यहाँ शैतान आवाज सुनकर आ सकता है और इस शख्स को मार सकता है। ये दोनों खामोशी से बैठकर वक्त गुजारते हैं। फिर अज़राइल अपने दोस्त को फूल की शक्ल की चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी। लेकिन अचानक इन्हें फिर एक आवाज सुनाई देती है जो इन्हें होशियार कर देती है। दोनों छपने की कोशिश करते हैं पर समझते हैं कि जंगल में कोई और भी है। अज़राइल का दोस्त आवाज की तहकीक करने जाता है मगर वापस नहीं आता। बहुत देर हो चुकी थी। अज़राइल समझ जाता है कि दोस्त खतरे में है और फौरन भाग जाता है। वो काफी दूर तक भागती है। रास्ते में एक शख्स अज़राइल को पकड़ लेता है। उसी वक्त अज़राइल को पता चलता है कि उसका दोस्त भी पकड़ा गया है। दोनों को अलग गाड़ियों में डालकर दूर ले जाया जाता है। अज़राइल गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। ये गाड़ियां अलग हो जाती हैं। अज़राइल को एक नामालूम जगह पर बांध दिया जाता है। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। एक लड़की थी जिसका नाम जोसेफीन था। वो अज़राइल के पांव को चाकू से जख्मी कर देती है। खून बहने लगता है। फिर वो थोड़ा दूर जाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। अज़राइल समझ जाता है कि ये एक फिरके के लोग हैं, यानी जादूगरों का एक गिरोह। वो शैतानी इबादत और जादू कर रहे हैं। फिर अज़राइल एक जले हुए जिस्म वाला शैतान देखता है। इसे देखकर अज़राइल अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। अज़राइल जंगल तक एक लंबा सफ़र तय करती है। वो एक नदी तक पहुंचती है, जख्म धोती है और पांव पर पिटी बांधती है। लेकिन फिर वो देखती है कि वही जला हुआ शैतान उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन वो खामोश रहती है और कोई आवाज नहीं निकालती और छपने के लिए करीबी गार में चली जाती है। लेकिन वो शैतान उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाता है। अज़राइल कोशिश करती है कि कोई आवाज ना हो ताकि शैतान उसे महसूस ना करे। शैतान भी उसे नहीं ढूंढ पाता और गार से चला जाता है। इसके बाद अज़राइल बाहर निकलती है और अपने सफर को जारी रखती है। वो एक छोटी बस्ती में पहुंचती है जहां कुछ लोग शैतान से दूर रह रहे थे। इन्होंने यहाँ बाड़ और कांटेदार तार लगाई थी ताकि कोई अंदर ना आ सके। बाड़ से छपते हुए अज़राइल अंदर आती है ताकि अपने दोस्त को ढूंढकर आज़ाद करे, क्योंकि इसके दोस्त को यहाँ लाया गया था। लेकिन फिर उसे वो फूल मिलता है जो उसने अपने दोस्त के लिए बनाया था। वो यहाँ थी मगर उसका दोस्त यहाँ नहीं था। वो बहुत गुस्से में थी और उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त मर चुका है। फिर जोसेफीन नामी एक लड़की यहाँ आती है। वो एक बूढ़ी औरत को देखने जाती है जो बुरी हालत में थी। ये औरत जोसेफीन की मां थी। इसके बाद जोसेफीन एक गिरजाघर में जाती है। फिरके के बहुत से लोग गिरजाघर में जुमा होते हैं और वो सब शैतान की पूजा में मसरूफ थे। जैसे ही जोसेफीन अंदर आई सब वहां से चले गए। गिरजा में एक औरत थी जो इसकी बहन थी और हामिला थी। जोसेफीन अपनी बहन से मिलती है। जब बहन को पता चलता है कि अज़राइल भाग गई है तो वो गुस्से में आ जाती है। वो जोसेफीन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम इतना भी नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि अज़राइल इस जगह के नीचे छपी हुई है। लेकिन फिर एक औरत आती है और इसे पकड़ लेती है। फिर अज़राइल डरती नहीं बल्कि उससे लड़ती है। वो लड़ती है और आखिरकार उसे मार देती है। लेकिन तब तक लोगों को पता चल चुका था कि अज़राइल नामी लड़की शहर में आई है, तो हर कोई उसे पकड़ने के लिए चौकस हो जाता है, क्योंकि वो किसी तरह अज़राइल को पकड़ना चाहते हैं और वो उसे शैतान को देना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो, जो एक बहुत खतरनाक मकसद था। अब हम आगे जाकर जानेंगे कि ये क्या था। इस वक्त अज़राइल को पता चलता है कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो भागती है मगर उसका पाँव बाड़ में फंस जाता है। वो किसी तरह पाँव निकालकर जंगल की तरफ भागती है। वो जंगल में बहुत दूर निकल आती है। रात थी। वो थककर एक पत्थर के पास रुक गई, मगर पत्थर के पास एक शैतान भी है जो हमला करने वाला है। लेकिन अज़राइल किसी तरह बच जाती है, पर उसे एहसास हुआ कि यहाँ एक नहीं कई शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी
اور سڑک پر پہنچی جہاں ایک شخص نے اپنی گاڑی روکی۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے عزرائیل سے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو اور اتنے خاموش کیوں ہو؟ تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھر عزرائیل نے بھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، اور وہ آدمی اسے لے کر چلا گیا۔ گاڑی میں اس نے عزرائیل سے پوچھا، کیا تم بھوکے ہو؟ عزرائیل خاموش رہی کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ آدمی اس جگہ کا نہیں تھا، اس لیے اس نے اچانک گاڑی کا میوزک تیز کر دیا۔ فرقہ والوں کی آواز بھی سنائی دی۔ جب وہ تھوڑا آگے گئے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کو گولی مار دی۔ اس سے گاڑی کا توازن بگڑ گیا اور حادثہ ہو گیا، اور گاڑی ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ وہ آدمی مر گیا لیکن عزرائیل بچ گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا، وہ اسے بھاگنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے لڑتی ہے۔ آدمی کے پاس بندوق تھی جسے عزرائیل نے چھین لیا اور اسے گولی مار دی۔ کافی دور جا کر اس نے اپنے دوست کو زندہ دیکھا، لیکن اس کے دوست نے شیطان کو پکڑنے کے لیے یہاں پنجرہ لگایا تھا، لیکن عزرائیل کا پاؤں پنجرے میں پھنس جاتا ہے اور وہ درخت سے الٹا لٹک جاتا ہے۔ اسی وقت فرقے کا ایک آدمی وہاں آتا ہے جو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ انہیں شیطان کے حوالے نہ کر سکے۔ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو عزرائیل اسے پکڑ کر گرا دیتا ہے، جس سے وہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے۔ جب اس کا خون بہتا ہے تو شیطان وہاں آ جاتا ہے، جو پہلے اس کا خون چاٹتا ہے اور پھر اس آدمی کو کھا جاتا ہے۔ پھر وہ عزرائیل کے دوست کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ درخت پر چڑھ کر عزرائیل کو بھی کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عزرائیل کسی طرح خود کو آزاد کر لیتی ہے، مگر وہ اپنے دوست کو نہیں بچا پاتی۔ شیطان اسے کھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عزرائیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے دوست کی موت پر بہت غمگین تھی۔ اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرقے سے اپنے دوست کا بدلہ لے گی، تو وہ اس جگہ واپس جاتی ہے جہاں فرقے کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ وہاں شور مچاتی ہے، جو یہ لوگ اکثر کرتے تھے۔ اس سے فرقے کے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا ساتھی خطرے میں ہے، اور وہ سب اسے بچانے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر عزرائیل وہاں داخل ہوا، جس سے وہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے۔ جب اس کا خون بہتا ہے تو شیطان وہاں آ جاتا ہے، جو پہلے اس کا خون چاٹتا ہے اور پھر اس آدمی کو کھا جاتا ہے۔ پھر وہ عزرائیل کے دوست کی طرف بڑھتا ہے، مگر وہ اپنے دوست کو نہیں بچا پاتی۔ شیطان اسے کھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عزرائیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے دوست کی موت پر بہت غمگین تھی۔ اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرقے سے اپنے دوست کا بدلہ لے گی، تو وہ اس جگہ واپس جاتی ہے جہاں فرقے کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ سب اسے بچانے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر عزرائیل وہاں داخل ہوا۔ پھر وہ اپنے پرانے گرجا گھر میں جاتی ہے، تو وہ اس جگہ واپس جاتی ہے جہاں فرقے کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ وہاں شور مچاتی ہے، جو یہ لوگ اکثر کرتے تھے۔ اس سے فرقے کے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا ساتھی خطرے میں ہے، اور وہ سب اسے بچانے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر عزرائیل وہاں داخل ہوا۔ پھر وہ اپنے پرانے گرجا گھر میں جاتی ہے۔ عزرائیل کے پاس بندوق تھی۔ وہ اپنی بہن پر گولی چلاتی ہے، لیکن بہن بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، تو تم مجھے مار نہیں سکتے۔ پھر بہن عزرائیل پر حملہ کرتی ہے، جس سے اسے تھوڑی چوٹ لگتی ہے۔ فرقے کے لوگ آ کر اسے لے جاتے ہیں۔ تابوت جلا کر زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ عزرائیل سوچتی ہے کہ وہ پھنس گئی ہے، وہ یہاں بری طرح پھنسی ہوئی ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر اسے قبر سے ملحق سرنگ نظر آتی ہے، مگر وہاں شیطان رہتا تھا۔ عزرائیل اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ سرنگ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ لالٹین لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ بھاگ کر واپس تابوت میں چلی جاتی ہے۔ ایک شیطان عزرائیل کے اوپر آ جاتا ہے، وہ اس کے خون کی بو سونگھتا ہے، لیکن وہ اسے کچھ نہیں کرتا، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ عزرائیل کے ہاتھ پر حاملہ بہن کا خون تھا۔ شیطان نے سمجھا کہ وہ ہمارے بچے کی ماں ہے، وہ شیطان کا بچہ ہے، اس لیے کوئی شیطان اسے نہیں چھیڑتا۔ اس طرح وہ بچ جاتی ہے۔ فرقے کے لوگ اپنے خیموں میں لوٹ آتے ہیں۔ عزرائیل بھی واپس اسی سرنگ میں چلی جاتی ہے۔ سرنگ سے باہر کا راستہ خیمے سے نکلتا ہے، کیونکہ سرنگ کا باہری راستہ اسی خیمے سے نکلتا ہے۔ اب ہم سسٹر کو دیکھتے ہیں جو چرچ میں اپنے زخم صاف کر رہی تھی۔ پھر جوزفین آتی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ باہر خیمے میں آگ لگی ہے۔
وہ خیمہ جس میں جوزفین کی ماں تھی، جیسے ہی وہ دیکھتی ہے آگ دوسرے خیموں میں پھیل جاتی ہے، تمام خیمے جل جاتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ عذرا نے لگائی ہے۔ ہر کوئی آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، جب عذرا بندوق اٹھا کر لوگوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ عذرا کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا اور وہ کسی بھی طرح رکنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جوزفین کو بھی گولی مار دیتا ہے اور وہ کئی لوگوں کو گولی مارتا ہے اور ان میں سے ایک کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ پھر وہ چرچ جاتا ہے جہاں سسٹر اکیلی ہے۔ یہاں آ کر سسٹر اور عذرا کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حاملہ ہونے کے باوجود سسٹر عذرا پر حملہ کرتی ہے۔ وہ عذرا کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بہن بیمار پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ جوزفین بھی بندوق لے کر آئی کیونکہ وہ زندہ تھی، وہ محفوظ تھی۔ اس نے عذرا پر گولی چلائی پر وہ چھپ گئی، لیکن اب عذرا نے جوزفین پر حملہ کیا۔ ان کے درمیان خطرناک لڑائی شروع ہو گئی۔ عذرا نے بڑا چاقو اٹھایا اور جوزفین کی گردن میں گھونپا اور جوزفین وہیں مر گئی۔ پھر عذرا بہن کے پاس گئی۔ بہن نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا، لیکن اب وہ زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ بچے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے چاقو اٹھایا اور اپنی گردن کاٹ دی اور وہ وہیں مر گئی۔ عذرا بچے کو دیکھنے گئی۔ اس نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بہت سارے شیاطین وہاں آ گئے۔ ہم نے بچے کا چہرہ بھی دیکھا۔ بچہ انسان نہیں تھا، وہ بکری جیسا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اب تمام شیاطین عذرا کے سامنے آ گئے، لیکن انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ان کا مسیحا ہے اور عذرا اس مسیحا کی ماں ہے، اس لیے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمام شیاطین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ اس کے سامنے جھک گئے۔ عذرا کو احساس ہوا کہ وہ کتنی اہم ہے، کیونکہ شیاطین کا مسیحا اس کی گود میں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ اس کی ماں ہے۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس بچے سے اسے طاقت ملی ہے جس سے وہ اب لطف اندوز ہوگی، ان شیاطین پر حکومت کر کے، ان پر قابو پا کر جو پہلے عذرا کو مارنا چاہتے تھے اب اس کے غلام ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔